press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. کے ساتھ عزیر بلوچ کا جو معاملہ ہے اور جس انداز میں اب اس کو پاکستان آرمی کی تحویل میں دیا گیا ہے اور جس انداز میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور بہت سارے کنیکشنز اس کے غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ اور خاص کر کلبھوشن یادیو جو کہ پاکستان میں بھارتی ایجنٹ پکڑا گیا ہے اس کے ساتھ بھی اس وقت بتائے جا رہے ہیں. بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں پروگرام میں طارق فاطمی صاحب, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن فارن افیئر. السلام علیکم طارق فاطمی صاحب. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے یہ جو کلبھوشن یادیو والا معاملہ ہے اس پہ جانے سے پہلے کہ کیا ہونا چاہیے تھا, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کا موقف اس چیز پر کیا ہے کہ ایک را کے ایجنٹ کی, بھارتی ایجنٹ کی پاکستان سے یہاں گرفتاری, ہی واز کاٹ ریڈ ہینڈڈ, پاکستان کے لیے کتنی بڑی اچیومنٹ یا کتنی بڑی سکسیس تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. اس ایشو پر ہمارے ڈیفنس منسٹر نے میڈیا کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے فلور پر کافی کچھ کہا ہے اور وہی ہماری گورنمنٹ کی سٹینڈ ہے اور لیڈ منسٹری ہے وہ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم برسوں سے اس چیز کو سسپیکٹ کرتے تھے اور اٹ واز بیونڈ سسپیشن کہ ہندوستان پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی, ڈسینشن میں انوالو تھا, ٹیررسٹ کے ساتھ ان کی کانٹیکٹس تھے اور ایک ایفرٹ یہ تھی کہ پاکستان کو آف بیلنس رکھا جائے. تو جس ایفرٹ کے ساتھ کلبھوشن کو اپریہنڈ کیا گیا اور جن لوگوں نے یہ آپریشن کو انڈرٹیک کیا, آف کورس وہ اور ان کی انسٹیٹیوشنز دے ڈیزرو دا پریز. اٹ شوز کہ پہلی بات کہ ہاؤ ایفیشینٹ دے آر, ہاؤ افیکٹو دے آر اینڈ ہاؤ موٹیویٹڈ دے آر. اس کو ہمارے لیے ایک میجر سکسیس اس لیے تھا کہ برسوں سے پاکستان کے خلاف ہندوستان کا پروپیگنڈا یہ تھی کہ پاکستان کے سرزمین سے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہندوستان جاتے ہیں اور وہاں ایکٹس آف ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں. پاکستان نے بار بار ہندوستان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑا ملک ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس جو ہے یہاں سے جاتے ہیں, مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو اپریہنڈ کیا جائے, ان کو روکا جائے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے. ابھی یہ ایلیگیشنز ہندوستان کے طرف سے آ ہی رہی تھی کہ کلبھوشن یادیو کا انسیڈنٹ اور ایپیسوڈ ہوا جس نے بڑی فورسفل, کیٹیگورک اور کنونسنگ جواب دیا ہندوستان کو کہ پاکستان سے تو آپ کی ایلیگیشنز تھی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جا رہی ہیں. یہاں ایک سرونگ نیول آفیسر برسوں سے اپنی آئیڈینٹی بدل کر کے, اپنے نام کو بدل کر کے, اپنی بایو ڈیٹا کو بدل کر کے پاکستان کے اندر آیا. اس نے نیٹ ورک اسٹیبلش کیا اور اینٹی پاکستان ایلیمنٹس اور اینٹی پاکستان پارٹیز کے ساتھ اپنے کانٹیکٹس کو اسٹیبلش کیا اور کلیئر پرپس 2-3 تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کے خلاف وہ انگیج تھا, اس میں اسپائنگ تھی, اس میں انوالومنٹ وتھ ٹیررسٹ تھا, اس میں انوالومنٹ وتھ ملیٹنٹس تھا, اس سے انوالومنٹ ان سبورسو ایکٹیویٹیز تھا. اس کو ان اکارڈنس ود دی لا آف دا لینڈ, جو ایک سرونگ آرم فورسز آفیسر کے لیے اسپیشلی ہماری جو آرمی ایکٹ ہے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, ان کے بیسس پر اسے ایک فیئر ٹرائل کی اپارچونیٹی دی گئی, اس کو ایک لیگل اسسٹنس دی گئی اور اس نے جو خود کنفیشنز کیا تھا ان فرنٹ آف اے میجسٹریٹ, جو ایک لا کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ بھی استعمال کیا گیا اور پھر کورٹ نے یہ کنکلوژن ریچ کیا گیا کہ سارے جو چارجز ہیں اس کے خلاف دے وے مور دین ایڈیکویٹلی پروون. بٹ سر
اگین اب جو سوال آ گیا جو آپ نے بہت تفصیل سے بتا دیا کہ جس طریقے سے طریقہ کار جو اختیار کیا گیا یا فیئر ٹرائل اور جو بھی لا تھا اس کے اکارڈنگ ہوا، لیکن سوال پھر سے وہی اٹھنا شروع ہو گیا کہ جی خارجہ پالیسی اس ضمن میں کیوں کمزور رہی، کہ جب ہمارا مدعا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ بھارت جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ یہاں پہ انوالوڈ ہے، ٹیررزم کروا رہا ہے، لوگ اپنے بھیج رہا ہے، اور یہ ہم نے رنگے ہاتھوں ان کا ایجنٹ پکڑ بھی لیا، تو پھر اس کو اس انداز میں، مؤثر انداز میں ہم کیوں اجاگر نہیں کر سکے عالمی فورمز پر؟ یہ آپ لوگوں کی ویو ہے. فورن پالیسی کا اس یادیو کے ایکٹیویٹی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے پاس جب یہ ایویڈنس شیئر کی گئی فورن آفس کے ساتھ، ہم نے بہت ہی ایک میسو کیمپین جس میں میجر پاورز کو بریفنگ دیا، جس میں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ڈوزیئر شیئر کیا گیا، جس کو ہم نے ہر اسٹیٹمنٹ میں اور ہر ٹاکنگ پوائنٹس میں بٹ سر اس کا کیا بنا؟ اس کا پھر آپ ڈوزیئرز جو آپ نے شیئر کیے، سن لیجیے، اس کا فالو اپ کیا رہا ہماری طرف سے، یا اس کا کیا جواب ملا؟ انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں اس قسم سے نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز شیئر کرتے ہیں اور اس کو فوراً جو ہے اس کی ایفیکٹ آپ کو نظر آتی ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارے سے بھی دنیا کے بہت سارے اسٹیٹس شیئر کرتے ہیں جب انفارمیشن، ہم اسے ایبزارب کرتے ہیں اور ہم اپنی کانڈکٹ اور بیہیویئر میں پھر ریفلیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیے میں صرف ایگزامپل میں اس سے ہٹ نہیں رہا ہوں، میں کشمیر پر بے حد لابینگ ہم نے پچھلے 3 سال میں پرائم منسٹر کے ڈائریکٹو میں جو ہم نے کیمپین کنڈکٹ کیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ایسا بھی وقت تھا کچھ برسوں پہلے جبکہ ہماری یونائٹڈ نیشنز کے اسپیچ میں کشمیر کا ریفرنس نہیں آتا تھا. آپ نے دیکھا 2013 میں ہلکا سا تھا، 2014 میں اور ایکسپینڈ کیا، 2016 میں جس ڈیٹیلڈ ریفرنس میں کشمیر کاز اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں ہو رہے ہیں بائی دی انڈین سے، اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. اس کے بعد OIC کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا. اب آپ نے دیکھا، میں صرف یہی آپ بتانا چاہ رہا تھا کہ 2 دن پہلے جب OIC سیکرٹری جنرل آئے، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں اور سرتاج عزیز صاحب کے میٹنگ کے بعد ہمارے ساتھ میٹنگ میں، اور موسٹ امپورٹنٹلی پرائم منسٹر کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، اس میں کتنی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو 2 چیز کو ہائی لائٹ کیا. ایک کہ یہ ایک ایشو ہے امہ کے لیے اور مسلم کنٹریز کے لیے، اور OIC اس پر فوکس جاری رکھے گا، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ OIC کی کوشش ہے کہ ایک آبزرور گروپ ہندوستان جائے اور اکوپائڈ کشمیر میں آن دا اسپاٹ دیکھے. تیسری انہوں نے ہائی لائٹ کیا یہ فیکٹ کہ جب ہائی کمشنر ہیومن رائٹس نے یہ ایک پروپوزل دیا تھا کہ ایک آبزرور گروپ ہندوستان اور پاکستان جائے، پاکستان نے امیڈیٹلی پازیٹیولی رسپونڈ کیا، ہندوستان نے آج تک نہیں رسپونڈ کیا. یہ اسی طرح سے بڑا سلو، گریجول اور امپرسپٹیبل OIC کا آپ نے ابھی ذکر کیا. ابھی اسی سال ہم نے ECO سمٹ یہاں پر دیکھا، اس میں کشمیر واز ناٹ ایون مینشنڈ. اس کی کمیونٹی کے اندر اوفا کے اندر کشمیر بھول گئے آپ. ایون سر نگارنو کاراباخ کا اس میں ذکر آ گیا، لیکن اس میں کشمیر کا ذکر نہیں تھا. بالکل تھا، 100% تھا. اور ہر میٹنگ میں پرائم منسٹر کی ہر میٹنگ میں جتنے بھی سربراہ آئے تھے اس میں بہت یہ میجر ریفرنس تھا اس کا. یہ موقع محل دیکھ کر کے Are you saying ECO کے جو کمیونیکے تھا اس میں کشمیر لکھا ہوا تھا، اس کا ذکر تھا؟ پرائم منسٹر کی سپیچ کے اندر ضرور تھا جو انہوں نے کہا، but that written communique. سنیے ذرا سا موقع دیجیے. I have been in this business for 50 years. Exactly, that's what 50 years. Exactly, that's why I'm asking you. I have grown up in this business. بہت اس کو کیئرفلی اور کوشسلی دیکھا جاتا ہے کہ کس اوکیزن پر، کس لوکیشن پر کتنا کہا جائے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کمیونیکے میں ڈال کر کے ہم ایک پینڈوراز باکس نہیں کھولنا چاہتے تھے، اس سے پوری کانفرنس پر منفی اثرات ہوتے. تو سر وہ آذربائیجان کا وہ جو نگارنو کاراباخ کانفلکٹ ہے اس کو بھی پھر نہ ڈالتے کہ مطلب وہ تو مینشن کیا نا. ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ ہم ایک سکسیسفل سمٹ کریں
اور پرائم منسٹر نے جس کلیئرٹی کے ساتھ اس ایشو کو ریز کیا وہ، اور ساتھ ساتھ جتنی بائیلیٹرل میٹنگز تھی اس میں بڑی ڈیٹیل ہم نے کی. یہ ایک ججمنٹل کال ہے جو ایک انسٹیٹیوشن کرتی ہے کہ ہم ایک سمٹ کو کر رہے ہیں، اس کو سکسیسفلی ہم کنڈکٹ کریں، اور جو بائیلیٹرل ہماری میٹنگز ہے اس میں ہم کنونسنگلی اس چیز کو اجاگر کریں. بٹ میرا صرف سوال یہ تھا کہ جب آپ پھر کہتے ہیں کہ وہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں، جو کانفلکٹس ہیں ملکوں کے درمیان، اس میں جب آذربائیجان اس کانفلکٹ کا ذکر ہو سکتا ہے تو سر اس میں پھر کشمیر کا ذکر نہیں ہے. We were the host. We had to show a spirit of accommodation. کا ایک موقف تو رہا ہے نا کشمیر پہ کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو تمام، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر ہمیں زیادہ ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم پورے پارٹیسپینٹس کو ساتھ لے کر چلیں. ایک سنگل کنٹری بھی آبجیکٹ کر دیتا اپنی اسپیچ پہ یہ کانفرنس کے ڈیکلیریشن پر تو وہ سیٹ بیک سمجھا جاتا. تو ہوسٹ ہونے کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ وہاں کی یہ چیزیں ان کا خیال رکھا گیا. یہ پریکٹس رہا ہے کہ ہوسٹ وہی سکسیسفل کانفرنس کر سکتا ہے جو سب کے پوائنٹ آف ویو کو اکوموڈیٹ کرے. اچھا چلیں، تو سب کا پوائنٹ آف ویو اس میں اکوموڈیٹ کیا گیا اور ہم چاہتے تھے کہ ایک سکسیسفل سمٹ ہو جائے. ساتھ ساتھ نتھنگ پریونٹڈ اس فرام برنگنگ کشمیر ان دی پرائم منسٹرز اسپیچ. وہ آپ نے بھی سنا، بڑی فورس تھی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پرائیویٹ بیہائنڈ کلوز ڈورز جو پرائم منسٹر کی بات چیت ہوئی، سارے پارٹیسپیٹنگ ہیڈس آف اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. اور اب دنیا اس چیز کو ایکنالج کر رہی ہے کہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو جس طرح سے ہم نے ورلڈ سٹیج پر لایا ہے اور جس کنوکشن کے ساتھ لایا، یہ انپریسیڈنٹ تھا. یہ بھی نہ بھولیے گا، آپ ہائی لائٹ کریں، آپ بڑی سمجھدار ہیں، کہ اس وقت آپ نے جو پروگرام کیا تھا تو کیا پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کشمیر ہیڈ ڈس اپیئرڈ فرام دی پاکستانی نیریٹو. اس کو دوبارہ ہم نے ریزریکٹ کیا ہے، دوبارہ اس کو انٹروڈیوس کیا ہے، جس وجہ سے ہندوستان سے ٹھیک ہے. تو وہ جو تنقید ہوتی ہے کہ جی اوفا میں نہیں نام لیا، یہاں نہیں نام لیا، وہ بلا وجہ، اور یہاں پہ تو آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ جس طریقے سے ہوسٹ تھا اور سکسیسفل بھی ہے. اوکے سر، آئی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں. طارق فاطمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی حوالے سے یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جناب طارق فاطمی صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو کلبھوشن یادو کو لے کر جس طریقے سے بھارت کا رد عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور ان کے میڈیا میں بھی اور ان کی حکومت کا بھی جو موقف ہے، دسمبر 2016 کو سرتاج عزیز صاحب نے جو کہا تھا وہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی کلبھوشن یادو کے خلاف انسفیشینٹ ایویڈنس ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سرتاج عزیز صاحب کے اس بیان نے یہ کیس تھوڑا سا بگاڑا ہے جس کو اس وقت انڈیا بہت زیادہ ہائپ دے رہا ہے؟ نہیں، سرتاج عزیز صاحب نے یہ نہیں کہا تھا. مس رپورٹنگ ہوئی تھی اور فوراً سرتاج عزیز صاحب نے اس کی کلیریفیکیشن بھی کی تھی کہ انفارمیشن سارا کچھ ان کے پاس اس وقت نہیں تھا. یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایویڈنس جو ہے، جو انکوائری ہے، یہ کورٹ ہے، اس کے پاس نہیں ہے. یہ بہت ہی تھورو پروفیشنل طریقے سے ہماری انسٹیٹیوشنس نے اس کو کنڈکٹ کیا ہے، کیونکہ انہیں اس چیز کا انداز تھا کہ یہ ہندوستان اس قسم کی ایلیگیشنز کرے گا. سو دے ناٹ اونلی آنرڈ دی لیٹر آف دا لا بٹ آلسو دا اسپرٹ آف دا لا، تاکہ کسی کو کوئی شک نہیں ہو، کیونکہ دوسرے کنٹریز بھی ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سی پروسیڈر فالو کی. اور ہمارے ڈیفنس منسٹر نے ایکسپلین کیا ہے کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا روڈ، اس کے اور بھی اسٹیپس ہیں اور وہ سارے اسٹیپس جو ہیں وہ ریسپیکٹ کیے جائیں گے. اس میں ایک جو موقف اس وقت جو بھارت بہت زیادہ جس پر شور مچا رہا ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ جی ہم نے اجمل قصاب تک آپ کے کونسلر کو رسائی دی، آپ نے نہیں دی، ہم نے 13 بار درخواستیں بھیجی. اس پہ ہمارا کیا موقف ہے؟ اجمل قصاب صاحب واز ناٹ اے سرونٹ آف دا اسٹیٹ. He was not occupying any official position. He had nothing to do with the state or the state institutions of Pakistan. He was an ordinary Pakistani citizen جو ایک کسی طرح سے وہ ہندوستان پہنچ گیا and he reportedly or allegedly involved himself in these kinds of activities. کلبھوشن یادو
is a totally in a different category. وہ پہلے تو ہندوستان نے کہا کہ وہ ہے ہی نہیں انڈین, پھر انہوں نے کہا کہ یہ سرونگ نیول آفیسر نہیں ہے, تو ان کی خود اپنی through his own admission and acceptance of his role we have enough evidence, اور ہمارے کورٹس نے بہت ہی اس کو in accordance with the law and in spirit of the law اس کو ہینڈل کیا ہے. اور جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ یہ کسی اس پروسیس کو it will be taken to its logical conclusion. We are in no haste, we are in no hurry, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پروسیڈنگز اتنی کمپریہنسو اور اتنی کریکٹ ہو کہ کسی کو کسی قسم کی آبجیکشن ریز کرنے کا موقع نہیں ملے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو کہا جاتا ہے, جماعت اسلامی کا بھی ابھی مطالبہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ فی الفور پھانسی لگا دی جائے, اس میں ڈیلے نہیں آنا چاہیے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ موقف درست ہے؟ اور اب بہت سارے لوگ یہ گمان کرنے لگے ہیں کہ جناب شاید پھانسی نہ ہو, اس پر بھی تجزیے ہونے لگ گئے. پھانسی ہو نہ ہو یہ اسپیکولیٹو ہے, اور میرے لیے اس پر کمنٹ کرنا بالکل اناپروپریٹ ہوگا. کیونکہ سر ماضی میں بھی اگر دیکھیں بہت سارے انڈین سپائز, یہ پہلا تو نہیں پکڑا, چلے اس لحاظ سے ضرور اہم ہے کہ ایک سرونگ نیول آفیسر ان کا ضرور پکڑ لیا, لیکن ماضی میں بھی ہمارے سامنے وہ کشمیر سنگھ 35 سال پاکستان کی جیلوں میں رہا, پھر مشرف صاحب نے اس کو جو ہے معاف کر دیا, سرجیت سنگھ یہاں پہ آپ نے اس کو رکھا, بھارت کے حوالے کر دیا, وہ جاتے ہی سرزمین پہ لینڈ کرتے ہی کہتا ہے جی میں را کا اسپائی ہوں. تو ماضی میں بھی اسپائز تو پکڑے ہیں. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس پر مجھے فردر کمنٹ کرنا غلط ہوگا. جو خواجہ آصف صاحب نے فرمایا ہے وہی ہمارا سٹینڈ ہے. میں نے اس میں اتنا فردر ایلیبریشن کیا ہے کہ جو بھی فردر اس میں سٹیپس ہیں جو ہماری لیگل سسٹم میں ہیں اس کو ریسپیکٹ کیا جائے گا. کوئی ایسی حکومت کے سامنے کوئی ایسی پروپوزل یا کوئی ایسی آئیڈیاز نہیں ہے کہ جی ہم اس کو جلد کر دیں گے یا دیر کر دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دی لیٹر اینڈ دا اسپرٹ آف دا لا ول بی آنرڈ ان ٹوٹیلٹی.